ہوتے تھے، کوئی ان کے پاس سوچیں آپ امیجن کریں کڑی دھوپ، اور راتوں کے سفر، لمبے سفر، توشہ بھی لمیٹڈ ہے اور رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ایسے میں کوئی قبیلہ آپ کو سپورٹ کرنے سے، آپ کی مہمان نوازی سے، آپ کو شیلٹر دینے سے منع کر دے تو، اور ویسے بھی اس زمانے میں جب مہمان نوازی بہت بڑا شرف سمجھی جاتی تھی اور مہمان نوازی نہ کرنا ایک قتل کے مترادف تھا، سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں نہیں کیا، تو اس لیے انہوں نے ڈیل کی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اگر دم جھاڑ وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، کسی اور چیز سے نہیں کرنا چاہیے، کم از کم کوئی شرکیہ طریقہ تو نہیں اپنانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم چلتی ہے کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ وغیرہ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور سورہ قرأۃ الفاتحہ کے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص کہا، that won't be accepted۔ سورہ فاتحہ کے ٹوٹل ہمیں 10 نام ملتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، الحمد، سبع من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المسئلہ اور صلاۃ، اور بعض سے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں، اور بھی نام ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈائریکٹ کنیکشن سے ہمارے جوڑ۔ میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی کہ اس میں بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے بہت ایزی اور بہت اچھی ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگیے، اس پہ پونڈر کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ جب آپ کو کوئی چیز ملے گی، آپ کو پتا ہو میں نے اللہ سے مانگی تھی اور مجھے مل گئی، تو سوچیں کتنا اور یقین ڈیولپ ہو جائے گا، بٹ اس کے لیے مانگنا صرف اللہ ہے۔ کتنا اور یقین جو ڈیولپ ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ریالٹی چیک ملے گا کہ واقعی میں بات کرتی ہوں اور میرا آنسر کرتا ہے۔ اٹ از لائک اے کمیونیکیشن۔ وہ آواز نہ سنائی دے، کوئی بات ویسے نہ ملے آپ کو، لیکن اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ کریں، اللہ تعالیٰ کی آپ سنیں اور اسی کو اپنے لائف میں اڈاپٹ کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسی عادتیں ڈیولپ کرنی، جب ہمارا دل کرے، ہم اکیلے ہوں کوئی بات کرے تو قرآن پڑھیں، اللہ آپ سے بات کریں گے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔